الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا مثل له ولا مثال له ولا كفو له ولا صمد له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وأولانا وأعلانا وشريفنا وأشرفنا وكريمنا وأكرمنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وحبيبنا وحبيب ربنا وإسلامنا وإيماننا وقرآننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه والصلاة والسلام على من أرسله إلينا بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين فاضوا بصحبته ونصرته فوزا عظيما دارا نعيما مقيما وعلى كل من تبعه من أمته من علماء أهل سنته وأولياء أمته وعلماء شريعته أجمعين كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ببركته تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد حمد و صلاح کے بعد عزت و تکریم و تعظیم کے لائق سامعین و حاضرین، آج کی اس محفل میلاد کے اندر جس موضوع پر گفتگو ہوگی وہ موضوع آپ نے سن لیا ہے، سماعت فرما لیا ہے۔ وہ موضوع ہے اولیاء کرام کا امن و سلامتی میں کردار۔ بتوفیق رب تبارک و تعالی کوشش ہوگی کہ اللہ کریم ہمیں اسی موضوع کے مطابق بیان کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب لم یزل قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، کہ یہ قرآن مجید نصیحتوں سے بھرا ہوا ہے اور اس میں نصیحت ہے، وعظ ہے
لیکن اس کی تاثیر میں کوئی کمی بھی نہیں ہے، اثر انگیز ہے، رقت انگیز ہے۔ یہ قرآن مجید میں سب کچھ ہے، یہ نصیحت ہے، لیکن نصیحت قبول کرنے والے لوگوں میں یہ معیار کا ہونا ضروری ہے۔ لمن کان لہ قلب، ایک تو ان کا دل ہو۔ اس قرآن مجید کے اندر نصیحت ہے، واعظ ہے، پند ہے، واسطے ان لوگوں کے جن کا دل ہو۔ اب اس دل سے مراد دل کے بغیر تو کوئی بھی انسان یا کوئی بھی حیوان زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ دل تو ہر کسی کے پاس ہے۔ یہاں پر جس دل اور قلب کا ذکر کیا گیا وہ دل اور قلب ہے جس میں توجہ اور التفات کا جذبہ موجود ہو۔ مردہ دلوں کو کوئی بھی نصیحت کرنے کا فائدہ نہیں۔ رب لم یزل بھی ارشاد فرماتا ہے انک لا تسمع الموتى، حبیب یہ کافر مردہ دل ہیں، ان کو سنانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن نصیحت ہے، لیکن ان لوگوں کے واسطے ہے جن کا دل بیدار ہے۔ او القى السمع وهو شہید، اور وہ اپنے کانوں کو ڈال دیتے ہیں سننے کے لیے، حق بات کی طرف اپنے کانوں کو لگا دیتے ہیں۔ وہو شہید، صرف سنتے ہی نہیں ہیں بلکہ دل سے اس انجمن کے اندر، اس محفل واعظ و نصیحت کے اندر موجود بھی رہتے ہیں۔ تو قرآن کے اندر تو کوئی فرق نہیں ہے، وہ تو شفا ہے، اور وہ ایک ایسا اصول اور قوانین کا مجموعہ ہے کہ جس میں انسان کے لیے خوشخبری ہے اور بشارت کا سامان ہے اور ترقی کا راز مضمر ہے۔ لیکن یہ قرآن مجید ہدایت دیتا ہے، لیکن ہدایت حاصل کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ اپنا دل بھی بیدار کریں اور اپنے کانوں کو بھی توجہ کے ساتھ بات کی طرف لگائیں اور محفل کے اندر بھی دل و جان سے موجود بھی ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف آوری کا مقصد امن قائم کرنا تھا، بلکہ جتنے انبیاء کرام اس دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے ان تمام کا مقصد بعثت کیا تھا؟ کریمانہ اخلاق کو عام کرنا اور امن و سلامتی کا گہوارہ اس زمین کو بنانا۔ ہر نبی جس دور میں آیا اس دور کے اندر مختلف قسم کے شر و فساد کی نوعیتیں موجود تھیں، اور سب سے بڑا جو شر ہے وہ خدائے وحدہ لا شریک کا شریک ٹھہرانا، کفر کرنا اور شرک کرنا اور اپنے آپ کو خدا کہلانا اور لوگوں کو سجدہ کرنے پر مجبور کرنا کہ مجھے سجدہ کرو۔ یہ شر و فساد سے زمانہ بھرا ہوا تھا۔ ہر نبی جب آیا اپنی محنت شاقہ سے امن کا گہوارہ بنانے کے لیے، اس شر و فساد کو ختم کرنے میں اپنی سعی کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ کی توفیق سے وہ شروع ہو گیا۔ نتیجتاً اللہ نے اعلان فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، باطل حق کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا۔ رب لم یزل نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور جن کا تعلق ان لوگوں سے ہے جن کو تورات دی گئی، زبور دی گئی، انجیل دی گئی، اور ان کا تعلق مشرکین کے ساتھ ہے۔ اب اللہ نے دو قسم کے کافروں کا ذکر کیا، ایک مشرک اور دوسرے جو اہل کتاب تھے اور انہوں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ نہ پڑھا، آپ پر ایمان نہ لائے۔ اللہ نے فرمایا ان کا انجام کیا ہے کہ فی نار جہنم، یہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یہ جہنم میں کیوں گئے، جہنم میں ہمیشہ رہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اولئک ھم شر البریہ،
یہ شر تھے، یہ فسادی لوگ تھے، اور ان فسادی لوگوں کا انجام میں نے تمہیں بتا دیا کہ ان کے فساد کی وجہ سے، بدترین مخلوق ہونے کی وجہ سے، ان کا انجام یہ ہے کہ یہ نار دوزخ میں پڑیں گے اور ہمیشہ اس میں رہنا ان کو پڑے گا۔ اب اللہ کریم نے واضح طور پر فرما دیا کہ شر پھیلانے والے کون سے عناصر ہیں، شر پھیلانے والے کون سے لوگ ہیں، اس دنیا کے اندر فساد برپا کرنے والے کون سے لوگ ہیں، اللہ نے دو ٹوک لفظوں میں بیان کر دیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اہل کتاب کے کافر ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، اور کون سے لوگ ہیں؟ جو مشرکین ہیں۔ فرمایا یہ زمین کے اندر فساد برپا کرنے والے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر اللہ کریم نے واضح طور پر فسادی لوگوں کے بارے میں ہمیں آگاہ دی کہ جب منافقوں کو کہا گیا لا تفسدوا فی الارض، زمین کے اندر فساد نہ کرو، وہ فساد کیا تھا؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اندرونی طور پر دشمنی اور بیرونی طور پر محبت کا اظہار۔ جب آپ کی بارگاہ میں آتے، مومنوں سے ملتے تو کہتے آمنا باللہ وبالیوم الآخر، اور جب یہاں سے نکل کر خلو الی شیاطینہم، اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو اس وقت کہتے انا معکم، ہم تو تمہارے ہیں۔ تو ان کو کہا گیا، کہنے والا اللہ کا رسول، کہ تمہارا یہ عمل فساد فی الارض ہے، یہ امن کو خراب کرنے والا ہے، امن و سلامتی کے سلسلے کو توڑنے والا ہے۔ لا تفسدوا فی الارض، یوں کر کے زمین میں فساد نہ کرو۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کی دشمنی میں رہنا اور نبی کی عداوت میں رہنا اور اسلام سے بغض رکھنا اور اسلام سے نفرت کرنا اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کرنا، یہ جو عمل ہے یہ زمانے کے اندر فساد کا سب سے بڑا سبب ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار کے زور پر لوگوں کو کلمہ نہیں پڑھایا، لیکن جو لوگ امن کے خلاف تھے، جو شر پھیلانا چاہتے تھے، جو دنیا کے اندر امن و سلامتی کا عنصر پیدا کرنے کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے تھے، سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف اپنی تلوار کو بلند کیا، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ان اقاتل الناس، کہ میں لوگوں سے جنگ کروں، حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، یہاں تک کہ سارے لوگ گواہی دے دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، جب لوگ یوں کر لیں گے پورا دنیا کا خطہ مسلمان ہو جائے گا اور شہادتین کو بجا لائیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا کہ ان لوگوں کو امن مل جائے گا۔ امن کیا ہے کہ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، ان کے مال بھی معصوم ہیں اور ان کے خون بھی محفوظ ہیں۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اب جو کچھ بھی وہ گناہ کریں گے، جو کچھ بھی وہ کام کریں گے، ان کا حساب اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اب اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اس دنیا کے اندر امن قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تبلیغ دین کو مؤثر بنانا ہوگا، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کو جو غیر مسلم ہیں انہیں مسلمان بنانا ہوگا، اور جو مسلمان گناہ گار ہیں ان کو اپنے کردار کے ذریعے، اپنے پند کے ذریعے، اپنی وعظ و نصیحت کے ذریعے گناہوں سے تائب کرنا ہوگا۔ گناہ گار سے نفرت کرنا یہ بات درست نہیں، نفرت گناہ سے ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ آگے موضوع کے اندر اس چیز کا بھی ذکر ہوگا کہ ہمارے اولیاء کرام کا کردار یہ تھا کہ وہ گناہ گاروں کو دیکھتے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے اور اپنے رب سے رحمت کی امید رکھتے اور رب سے فریاد کرتے، پروردگار ان لوگوں کو بھی اپنی رحمت کی آغوش میں جگہ نصیب فرما۔ تو الغرض امن و سلامتی کا جو سلسلہ ہے اس کا ضامن صرف واحد مذہب اسلام ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے نظام آئے، امن و سلامتی کے حوالے سے نئی نئی تدبیریں اور تجویزیں سامنے آئیں، لیکن وہ تمام کی تمام ناکام ہو گئیں، فیل ہو گئیں، اور صرف ایک ہی مذہب ہے جو امن و سلامتی کے حوالے سے کامیاب ہوا،
اور وہ مذہب کون سا ہے جس کے بارے میں رب نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، وہ میرا پسندیدہ مذہب اسلام ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ارشاد فرماتے ہیں مجھے دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، تاکہ کریمانہ اخلاق کی بہار میں دنیا میں لگا دوں۔ میں خود بھی کریمانہ اخلاق کا پیکر، اور میری انجمن میں آنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا، مجھ پر ایمان لانے والا اور میرے ساتھ عقیدت و محبت رکھنے والا شخص بھی، وہ بھی کریمانہ اخلاق اور قدروں کا پیکر بن جائے تو یوں زمانے کے اندر فضا قائم ہوگی۔ مثال کے طور پر آج ہمارے گھروں میں ہم اپنے گھروں کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلے انسان اپنی ذات اور اپنے گھر کی بات کرتا ہے۔ ہم خود بے امنی کے اندر، ہم خود فساد کے اندر، ہمارا پورا گھر شر و فساد کے اندر مبتلا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کماتے ہیں، بچوں کو ساتھ رکھتے ہیں خوشیاں حاصل کرنے کے لیے، لیکن بجائے خوشیوں کے ہمیں دکھ نصیب ہوتا ہے۔ جس اولاد کو ہم نازوں سے پالتے ہیں، جوان ہو کر وہی اولاد ہمارے منہ پر تھوکتی ہے، اور جن کے لیے دن رات ایک کر کے کماتے ہیں، اور جب دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ 2 وقت کے اندر ایک لمحہ کے لیے 2 ہاتھ اٹھا کر بخشش کی دعا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ وجہ کیا ہے؟ اولاد ہماری ہے، حلال کی اولاد ہے، محنت شاقہ سے ہم نے ان کو کھلایا پلایا پڑھایا، لیکن تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ ہمارے بننے کی بجائے معاشرے کے بن گئے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے نبی نے ہمیں نصاب دیا تھا، وہ نصاب میں نے اور آپ نے اپنے گھر والوں کو نہ پڑھایا۔ ہم نے ان کو ہر طرح کا دنیاوی علم دیا، عالم بنا دیا، قاری بنا دیا، حافظ بنا دیا، انجینئر بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، مختلف قسم کے دنیاوی بڑے بڑے عہدوں پر ان کو فائز کروا دیا۔ یہ والدین کی کوششیں اور محنتیں ہوا کرتی ہیں، لیکن ہم نے ان کو ایک کام کرنا تھا جو نہیں کیا، ہم نے ان کو بنانا تھا عاشق مصطفیٰ، تو ہم نے ان کو عاشق دنیا بنا دیا۔ ہم نے ان کو محب اسلام بنانا تھا اور ہم نے ان کو محب دنیا بنا دیا۔ میرے کریم آقا ہمارے لجپال نبی ارشاد فرماتے ہیں علموا اولادکم حب النبی، اے لوگو ایک کام کرنا، جب تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو اس بچے کو ایک سبق پڑھانا، اس کو تعلیم دینا۔ وہ تعلیم پہلی کیا ہے کہ اپنے نبی کی محبت کا درس اس کو دو، اپنے نبی کی محبت کی تعلیم دو۔ وہ بچہ جو ہی اپنی زبان کھولے تو اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رواں ہو جائے، اور جب وہ بچہ اپنے چلنے اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہو جائے، کھانے پینے کے قابل ہو جائے، اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عادی بنا دو۔ لقمہ منہ میں ڈالتے وقت اسے بتا دو سیدھے ہاتھ سے کھانا میرے نبی کی سنت ہے، دائیں ہاتھ سے پینا ہمارے نبی کی سنت ہے، 3 سانسوں میں پینا ہمارے نبی کی سنت ہے، اور بیٹھ کر یوں کھانا میرے نبی کی سنت ہے، زمین پر بیٹھ کر کھانا میرے نبی کی سنت ہے۔ جب ہم بار بار اپنے بچے کو اپنے پیارے نبی کے بارے میں اس کو تذکرہ سناتے رہیں گے، یہ عمل ہمارے پیارے نبی کا، یہ عمل ہمارے پیارے نبی کا، وہ بچہ جو گیلی شاخ کی مانند ہے، تر شاخ کی مانند ہے، وہ بچہ محبت نبی سے، پیارے نبی کے نام سے وہ یوں پروان چڑھتا جائے گا، اور جب بڑا ہوگا تو کہے گا میں ماں باپ کی نافرمانی نہیں کروں گا کیونکہ اس سے میرا نبی ناراض ہو جاتا ہے، میں گلی کے اندر بچوں کو تنگ نہیں کروں گا کیونکہ اس سے میرا نبی ناراض ہو جاتا ہے، میں نماز نہیں چھوڑوں گا کیونکہ اس سے میرا نبی ناراض ہو جاتا ہے، میں ڈھاکہ نہیں ڈالوں گا اس سے میرا نبی ناراض ہو جاتا ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا اس سے میرا نبی ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ خود باپ بنے گا تو وہ کہے گا میرے ماں باپ نے مجھے جو درست لائن پر چلایا، وہ بار بار مجھے اپنے نبی کا تذکرہ سنایا، اب میں بھی اپنی آنے والی نسل کو محبت نبی کا سبق پڑھاتا جاؤں۔ یہ میرے دوستو امن قائم کرنا ہے۔ اولاد ہماری ہونے کے باوجود ہماری کیوں نہیں بنتی؟ ہم نے جو کام کرنا تھا وہ کام نہیں کیا، ان کے خون کے اندر جو عنصر شامل کرنا تھا، ان کے اندر جو ہم نے خلیے بنانے تھے، وہ خلیوں کے اندر جو رنگ بھرنا تھا وہ رنگ محبت نبی کا تھا۔ اور دوسری کیا بات سکھانی تھی کہ اپنی اولاد کو اپنے نبی کی آل کی محبت کی تعلیم دو۔ اور تیسری بات جو پڑھانی تھی وہ قراءت القرآن، ہم نے ان کو قرآن پڑھانا تھا۔
وہ ہمارے بچے قرآن پڑھتے، جب خود ماں باپ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہوں گے، درود پاک پڑھنے والے ہوں گے، تو بچوں میں تو خود بخود یہی سبق منتقل ہوتا جائے گا۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی قندیل نورانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے اللہ کے برگزیدہ ولی، مادرزاد ولی ہے، لیکن آپ کی شخصیت کے اندر آپ کا کردار نکھرتا ہے اور شخصیت میں نکھار آتا ہے تو اس کے اندر بھی ماں باپ کا کردار ہمیں نظر آتا ہے۔ تو امن و سلامتی کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس دنیا کو محبت مصطفیٰ کا درس دے دو، ان کو محبت مصطفیٰ کے نقطے پر جمع کر لو۔ اور محبت مصطفیٰ کا نقطہ ایسا نقطہ ہے جس نقطے پر روم سے اگر کوئی آیا صہیب، اور اگر کوئی حبش سے بلال آیا، فارس سے حضرت سلمان آیا، جہاں کہیں سے بھی آئے وہ دونوں ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہو گئے اور یوں معلوم ہوتے تھے جس طرح کے سگے بہن بھائی بیٹھے ہیں، کوئی کہاں سے تعلق رکھ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، ایک جگہ پر ایک کمرے کے اندر ایک نشست میں سب بیٹھ رہے ہیں، کوئی کسی سے نفرت نہیں کر رہا۔ وجہ کیا ہے کہ ان سب کو محبت مصطفیٰ کے نقطہ پر جمع کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کئی مرتبہ اس چیز کا تذکرہ حضرت انس نے سنا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص جنتی، وہ شخص جنتی، وہ شخص جنتی۔ مختلف اسلوب، مختلف انداز، مختلف مواقع پر 3 مرتبہ کم از کم آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص فلانا جنتی ہے۔ دیکھو نا امن کیسے قائم ہوگا؟ امن قائم تب ہوگا جب سینوں سے حسد ختم ہوگا۔ جب تک حسد ہے، وہ جلنا، وہ سڑنا، وہ دوسروں کو دیکھ کر اپنے دل کے اندر کڑنا، جب تک یہ موذی مرض ہمارے دلوں میں موجود ہے، کبھی بھی دنیا کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اور نبی اور ولی کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں سے، اپنی نظروں سے تزکیہ نفس کرتا ہے۔ نبی کا بھی منصب ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان اولیاء کرام کو بھی نبی کی بارگاہ سے یہ اجازت تزکیہ ملتی ہے کہ وہ لوگوں کے سینوں سے گندے امراض کو دور کرتے ہیں، یہ طبیب روحانی ہیں۔ تو یہ حسد ہے۔ سرکار نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا وہ جنتی۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے اس شخص کے ہاں آ کر عرض کیا کہ میرے بھائی میرا کوئی معاملہ بگڑ گیا ہے اور میں تیرے ہاں 3 دن کے لیے مہمان بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ میں 3 دن تک اس کے ساتھ رہا، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اس کے ساتھ رہا، لیکن میں نے اس کے اندر کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا جس عمل کے اندر میں سمجھوں کہ وہ ہم سے الگ اور ممتاز ہے۔ تو میں نے 3 دن گزرنے کے بعد اسے کہا میرے بھائی میں کوئی تیرے پاس آیا تھا اس لیے نہیں کہ گھر کے اندر کوئی معاملہ گڑبڑ تھا، بلکہ میں تو آیا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ کس عمل کی بنا پر تجھے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان حق سے جنتی ارشاد فرمایا، تو میں تو تیرے عمل کا جائزہ لینے آیا تھا۔ وہ کہنے لگا تو نے سارا دیکھ لیا جناب انس کہ میں کیا ہوں، کیا کرتا ہوں، لیکن ہاں ایک بات ہے میرے بھائی کہ جب سے میں مسلمان ہوا اپنے کسی مسلمان بھائی کو نعمت دنیا و آخرت میں دیکھتا ہوں کہ اس کو اللہ نے فلاں دنیا یا آخرت کی نعمت دی ہے تو میں جلتا نہیں ہوں بلکہ خوش ہوتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ سے اور نعمت عطا فرمائے۔ حضرت انس نے بارگاہ رسالت امام عرض کیا یا رسول اللہ وہ جس کو آپ نے 2-3 مرتبہ جنتی کہا تھا میں نے اس کا جائزہ لیا، کوئی ایسا عمل تو نہ ملا، البتہ یہ بات وہ کہتا ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اسی دل کی کیفیت کی بنا پر تو میں اسے جنتی کہہ رہا ہوں۔ تو اب امن تب قائم ہوگا جب ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کی خوبی کو دیکھ کر، کوئی نعمت کو دیکھ کر دل کو نہ جلائے بلکہ دل اپنی محبت کے ساتھ اس کے لیے واہ کر دے اور اس کو اپنی دعاؤں سے مالا مال کر دے۔ حضرت یحییٰ ابن معاذ فرماتے ہیں برا ہے وہ دوست جسے کہنا پڑے میرے لیے دعا کرنا۔ وہ کوئی دوست ہے جسے کہنا پڑے تو میرے لیے دعا کر، اور فرمایا برا ہے وہ دوست جیسے بار بار کہنا پڑے بھائی معاف کرنا۔ فرمایا معذرت دوستوں سے نہیں کی جاتی، دوستوں سے نہیں کہا جاتا میرے لیے دعا کرو۔ اور یہ بات ہے جب انسان کی زندگی میں یوں داخل ہو جائے کہ آج دوست تو دوست،
بار بار اپنے رشتہ داروں سے معذرت کرنی پڑتی ہے، بار بار اپنوں سے دعا کے لیے کہنا پڑتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اب وہ جو ہمارے رشتے تھے، وہ دوستیاں تھیں، وہ ساری کی ساری حوث اور ہرس اور طمع کا شکار ہو گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اپنوں میں بیٹھنے کے باوجود ہم بیگانہ اور امن کے اندر بیٹھتے ہوئے ہم بے امن نظر آتے ہیں۔ ہر شخص اپنے بھائی سے ڈر رہا ہے، ہر شخص اپنے رشتہ دار اور دوست سے خطرہ محسوس کر رہا ہے۔ وہ خطرہ کیوں محسوس کر رہا ہے؟ کہ وہ ایمان کی جو قدریں تھیں وہ ہمارے دلوں سے رخصت ہو گئے۔ یہ لمبی تمہید بنتی جائے گی، الغرض بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کی تعلیمات میں ہی امن ہے، اور اسلام کے خلاف جو باتیں ہیں وہ امن کی ضد ہیں اور امن کو برباد کرنے والی اور فساد کرنے والی ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین و آسمان کے اندر جو بر اور بحر ہے، خشکی یا تری ہے، سمندر کی مخلوق ہے یا بر کی مخلوق ہے، اس بری اور بحری خلقت کے اندر جو فساد آیا، اللہ نے فرمایا اس فساد کا سبب کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے کرتوت ہیں۔ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے سمندر میں بھی فساد ہے اور زمین پر زلزلے آ رہے ہیں۔ یہ تمام قسم کے فسادات کی وجہ ہمارے اپنے عمل ہیں، اور اللہ رب العزت جب بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو برا حکمران ان پر مسلط کر دیتا ہے، اور جب بندوں سے خوش ہوتا ہے تو اپنا خاص بندہ، اپنا مقرب بندہ ان پر اپنا نگران مقرر کر دیتا ہے۔ حضرت شیخ حضرت عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے پر، کسی قوم پر، کسی علاقے پر مہربانی فرمانا چاہتا ہے تو وہاں پر اس قوم کے اندر کوئی مصلح پیدا فرما دیتا ہے۔ فرمایا ہر انسان کے لیے دو مصلح ہیں، ایک مصلح تو اس کے نفس کے اندر ہے، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ اپنے خطبات کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شر اور خیر یہ ایک درخت کی دو شاخیں ہیں، اور وہ درخت انسان خود ہے جس کے اندر یہ دونوں قسم کی آوازیں ہیں۔ جب بھی ہم کوئی کام کرنے لگے ہمارے اندر سے آواز آتی ہے یہ اچھا ہے یا برا، وہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے اندر کی آواز کو سنتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہ اندر مصلح بیٹھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر وہ غسان کا بادشاہ آیا تھا، اسے اپنی بادشاہت پر بڑا گھمنڈ تھا، عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، مسلمان ہو گیا، لیکن دوران طواف اس نے ایک حرکت کر دی کہ حرم کے اندر ایک دیہاتی کو، ایک بدو کو تھپڑ مار دیا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں یہ کیس پیش ہوا تو آپ نے فرمایا دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اس سے معافی مانگ یا پھر تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جا۔ اس نے کہا میں سوچ کر بتاؤں گا، رات کی مہلت مانگی، وہ بھاگ کر چلا گیا۔ قصہ مختصر جب اس کے مرنے کا وقت آیا وہ پچھتا کر، تسوے بہا کر، رو رو کر کہتا تھا کہ میں کتنا بدقسمت ہوں، وہ شخص کہ جسے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کتنا قرب نصیب ہوا تھا، لیکن اپنی انا کی خاطر میں نے اللہ کے قرب کو چھوڑ دیا تھا۔ آخری وقت میں وہ پچھتا رہا ہے۔ کیوں پچھتا رہا ہے؟ کہ خواہشات نفسانی آڑے آ گئی تھی وہ ترقی درجات کے لیے۔ سب سے بڑی جو چیز ہے جو دنیا کے اندر امن کو برباد کرتی ہے، ہم اپنے موضوع کی طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہے خواہشات نفسانیہ۔ اللہ نے بھی ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، لوگوں اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ خواہشات کی پیروی کرنے والا وہ شیطان کا پیروکار آتا ہے۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور جس کا امام، جس کا مقتدا، جس کا پیشوا شیطان بن جائے وہ سراسر خسارے میں جائے گا، کیونکہ شیطان تمہارا دوست نہیں، کھلم کھلا دشمن ہے۔ اب اولیاء کرام امن کیسے قائم کرتے ہیں؟ اولیاء کرام امن و سلامتی کا پیکر ہیں۔ کوئی بھی اللہ کا ولی اگر کسی جگہ پر ڈیرا لگاتا ہے وہاں سے شیطان رفو چکر ہو جاتے ہیں، اور جو مجرم ہوتے ہیں وہ اپنے جرموں سے توبہ تائب ہو کر وہ بھی ولایت کے منصب پر فائد ہو جاتے ہیں۔ آپ نہیں دیکھتے اپنے علاقے کے اندر مشہور زمانہ ہستی
حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ جب دریا کے کنارے آ کر بیٹھے، یہاں فساد تھا، شر تھا کہ ناجائز ہتھ کنڈوں سے لوگوں کا مال چھینا جا رہا تھا، جادو منتر کے ذریعے گوالوں سے ان کا دودھ کھینچا جا رہا تھا، چھینا جا رہا تھا۔ حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ یہاں پر بیٹھے، سب سے پہلا جو کام کیا، آپ نے ان گوالوں کو یہ نہیں کہا مسلمان ہو جاؤ، آپ نے ان دودھ والے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ تم آ کر کلمہ محمد ہی پڑھو، بلکہ آپ نے ان کے اوپر جو شر طاری تھا، جس فساد کی وجہ سے وہ دبے ہوئے تھے، جو فضا ان کے اندر خراب ہو چکی تھی، آپ نے اس دباؤ سے ان کو نکالا اور ان کو آزاد کیا۔ جب ان گوالوں کو امن مل گیا تو وہ سیدھے آپ کے قدموں میں آ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کا کردار ہمارے سامنے، آپ نے گوالوں کو مصیبت سے نجات دلائی، فساد ان کا دور کیا، شر ان سے ہٹایا۔ جب شر کے بادل چھٹ گئے، امن کے بادل ان کے اوپر چھا گئے، وہ سمجھ گئے کہ یہ حق ہے، اس حق کو ہمیں قبول کرنا چاہیے، وہ شر ہے اسے ہمیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کا ولی جس علاقے میں بھی اپنا ڈیرا لگاتا ہے، اپنا بسیرا کرتا ہے، دائیں بائیں علاقوں سے جتنے بھی شیاطین ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ میرے کریم آقا نے جناب عمر کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، عمر تو تیرا سایہ اس قدر مؤثر ہے، تیرا سایہ جس راستے میں پڑ جاتا ہے شیطان وہاں سے گزرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اور یہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں یہی امن قائم کرتے ہیں۔ امن وہی شخص قائم کرتا ہے جو خلیفۃ اللہ فی الارض ہو، زمین کے اندر اللہ کا خلیفہ ہو، اس کے علاوہ کوئی اور امن قائم نہیں کر سکتا۔ اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ خلیفۃ اللہ فی الارض، زمین کے اندر اللہ کا خلیفہ کون ہوتا ہے؟ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جس کو میں نے اور آپ نے ووٹ دے کر ہم نے اس کو اپنا بادشاہ مقرر کر لیا، اپنا نگران، اپنا والی بنا لیا، کیا وہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے؟ نہیں، خلیفۃ اللہ فی الارض کے لیے اللہ نے ایک معیار فرمایا، اور وہ معیار اور وہ کسوٹی کیا ہے؟ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ زمین میں خلیفہ کون سے لوگوں کو بنائے گا؟ فرمایا میرا وعدہ ہے کہ میں ان لوگوں کو زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا جو اللہ پر ایمان لائے، رسول اللہ کی غلامی کا شرف حاصل کریں اور عمل صالح کے پیکر بن جائیں۔ جب یہ ایمان اور عمل صالح ان سے ظاہر ہوگا تو مجھے اپنی ذات کی قسم لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ان کو زمین کے اندر اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ تو خلیفہ کے اندر امن قائم کرے گا، اور اللہ اس کی بدولت اس دنیا پر اپنی رحمت اور برکتوں کو نازل فرماتا ہے۔ یاد رکھنا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے امن کی فضا ختم ہو جاتی ہے، فساد عام ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو جب تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو قحط سالی میں پڑ جاتے ہو، ابر کرم برسنا رک جاتا ہے، ابر رحمت تم پر نہیں برستا۔ اگر یہ زمین پر رہنے والے حشرات الارض، بے زبان جانور نہ ہوتے، یہ چرند پرند نہ ہوتے، تمہیں ایک قطرہ آب بھی میسر نہ ہوتا۔ ان کی بدولت اللہ تمہیں رزق عطا کرتا ہے۔ اب ہمارے اعمال کا نتیجہ تو یہ کہ ابر کرم ہم پر نہ برسے، لیکن یہ چرند پرند بے زبان، یہ چڑیاں جو صبح سے اٹھ کر شام تک اللہ کی تسبیحات و تحلیلات بجا لاتی ہیں، ان کی بدولت اللہ ہم پر بھی کرم فرماتا ہے۔ ایسی ایک حدیث مبارکہ میں آیا جو بخاری شریف کے اندر ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترزقون وتنصرون وتمطرون باضعافکم، لوگوں تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ رزق کے دروازے تمہارے لیے کھل رہے ہیں، دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد کی جا رہی ہے، ابر کرم تم پر برسایا جا رہا ہے، تم کیا سمجھتے ہو یہ تمہیں کیوں مل رہی ہیں نعمتیں؟ وجہ یہ ہے کہ تمہارے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں۔ وہ کیسے لوگ ہیں؟ ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے اس منصب پر پہنچ جاتے ہیں، اگر وہ اللہ پر بھی کسی کام کے کرنے کی قسم اٹھائیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے ولی۔ اگر چرند پرند کی وجہ سے ہم پر ابر کرم برستا ہے تو اللہ کے نیک بندوں کے صدقے میں کیوں نہ ہمیں نعمتیں نصیب ہوں۔
حضور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرا بھائی ہے، اس کو کچھ نصیحت فرمائیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیا نصیحت، کیسی نصیحت؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پورا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں، یہ پورا دن یہاں پڑا رہتا ہے، مدرسے میں بیٹھا رہتا ہے، قرآن پڑھتا رہتا ہے، حدیث سنتا رہتا ہے، نوافل ادا کرتا رہتا ہے، اس کو بھی میرے ساتھ بھیجو تاکہ کھیت میں کام کرے اور آمدنی میں اضافہ ہو۔ میرے آقا جلال میں آ گئے، سرکار نے ارشاد فرمایا تو کیا یہ سمجھتا ہے کہ تیرے عمل کی بنا پر تیرا کھیت تجھے روزی مہیا کر رہا ہے؟ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس شخص کی بدولت تیرے لیے رزق کے دروازے کھل رہے ہیں۔ زمانے کے اندر اللہ اکبر یا رسول، تو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی بغیر دنیا کے اندر امن قائم ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہی کی بدولت رزق ملے گا، انہی کی بدولت اللہ ہم سے راضی ہوگا، انہی کی بدولت ابر کرم ہم پر برسے گا، انہی کی بدولت دشمنوں پر ہماری فتح نصیب ہوگی۔ اس وجہ سے ہر بادشاہ کے ساتھ ایک اللہ کے ولی کا ہونا ضروری ہے۔ جب یہ بادشاہ لوگ اولیاء کرام سے انحراف کر دیتے ہیں، ان کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ہوتا ہے جس کا مشاہدہ ہم کر رہے ہیں۔ اولیاء کرام کا وجود بہت ضروری ہے، اور جن لوگوں نے ان اولیاء کرام سے قطع تعلق کیا وہ تباہ و برباد ہو گئے، اور ان کے جو امور تھے وہ تمام کے تمام فساد کا شکار ہو گئے۔ اس وجہ سے اولیاء کرام کا جو کردار ہے وہ بہت ضروری امر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اولیاء کرام کی معیت کو اپنائیں، کیونکہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور کامیابی پانا چاہتے ہو تو نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود زمانے کے اندر جو امن کی فضا قائم کی، اس امن کی فضا قائم کرنے کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آسانی سے اس راستے کو طے کر لیا اور اس پہاڑ کو سر کر لیا؟ بلکہ بات یہ ہے کہ میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں کسی نبی کو وہ اذیت نہ پہنچی، وہ تکلیفیں نہ ملی جو تکلیفیں اور اذیتیں رائے خدا میں مجھ پہ آ پڑی۔ اس سے پتہ یہ چلا جو امن قائم کرنا چاہتا ہے وہ فسادی لوگوں کے طنز کا، فسادی لوگوں کے نشانے کا نشانہ بھی بنتا ہے، لیکن وہ چونکہ سچ پر ہوتا ہے اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ یا تو میں اس کام کو مکمل کر دوں گا، اور اگر یہ کام مجھ سے کمپلیٹ نہ ہوا تو میں اس کی کوشش کے اندر اندر اپنی جان آفری کے سپرد کر دوں گا، پر یہ کام میں قطعاً نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میں نے زمانے کو ہر برائی سے پاک کرنے کا عزم کر لیا ہے۔ اب یہ آپ نے سنا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو امن قائم کرنے کے اندر بڑی بڑی تکالیف اور اذیتیں برداشت کرنی پڑی۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مجھے بھی تبلیغ دین کے حوالے سے، امن قائم کرنے کے حوالے سے اذیتوں سے دوچار ہونا پڑا۔ دنیا کے اندر کوئی ولی اس قدر اذیتوں اور تکلیفوں میں نہ پڑا جن تکلیفوں اور اذیتوں سے مجھے سامنا کرنا پڑا۔ پتہ یہ چلا کہ جو جتنا بڑا مصلح ہوتا ہے، جس کے اندر اصلاح کی بڑی قوت ہوتی ہے، اسے اس قدر زیادہ تکالیف بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور ان تکالیف کی برداشت کرنے کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ خود تو تکالیف سے چکنا چور ہو جاتے ہیں، پر زمانے کو امن کی فضا قائم کر دے جاتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے جب عزم کیا کہ میں نے دنیا سے فساد کو دور کرنا ہے، پھر آپ نے ایک ہی کام کیا، صبح یا شام آپ اخلاص کے ساتھ، صدق کے دل کے ساتھ، راست بازی کے ساتھ امت کی اصلاح میں لگ گئے۔ کیوں نہ امت کی اصلاح میں لگے؟ کیونکہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی۔ آج دین اسلام، توجہ، آج دین اسلام دنیا کے اندر پذیرائی نہیں پا رہا۔ وجہ کیا ہے؟ کیا دین اسلام کے اندر کوئی ایسی بات ہے
جس کی وجہ سے لوگ دین اسلام کی طرف توجہ نہیں کر رہے، یا کوئی اور وجہ ہے؟ بالکل سچ ہے کہ دین اسلام تو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اس کے اندر کوئی حامی ہی نہیں، خوبیوں کا مرقع اور مجموعہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارا کردار۔ ہمارے کردار نے آج دین اسلام کو داغدار کر دیا، تو ہمیں اس پر بھی افسوس کرنا چاہیے کہ یہ حالت ہماری کیوں بنی؟ ہمارے کردار مسلمانوں جیسے ہونے چاہیے تھے، وہ کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے نا کہ ہم نے وہ اللہ کا جو پسندیدہ دین ہے اس کو ہم نے مونوگرام کے طور پر اپنایا، ہم نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے نہیں اپنایا۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ لوگوں کی وجہ سے دین مرتضی، دینہم الذی ارتضی، دین مرتضی کو اس دنیا کے اندر قائم کرے گا، اس کو قوت دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس دین کے ماننے والے، اس دین پر عمل کرنے والے کون سے لوگ ہوں؟ ایمان بھی مضبوط ہو اور عمل صالح کے پیکر بھی ہوں۔ اور اللہ نے فرمایا میں امن بھی دوں گا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، میں لوگوں کے خوف کو امن بھی بدل دوں گا، یہ مسلمانوں کو ترقی دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان ایمان اور عمل صالح کے پیکر بنے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا آپ کے مسائل کی بنیاد کیا ہے؟ آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے اس کو پائے تکمیل تک ہی پہنچا کر دم لیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنے مسائل اور اپنے اعمال کی بنیاد سچ پر رکھ دی ہے، صدق پر رکھ دی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ بھائی میرا جو ہر عمل ہے وہ صدق کے دل سے تیار ہوتا ہے، اور صدق کے دل سے میں اس کو دنیا کے اندر ظاہر کرتا ہوں، اور پھر اس کو میں کامیابی سے ہمکنار کرتا ہوں۔ پوچھا یہ صدق کا سبق آپ نے کہاں سے پڑھا؟ آپ نے فرمایا کہاں سے پڑھنا تھا؟ اماں جان نے رخصت کرتے وقت کہا تھا بیٹا سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ میں نے اس سچ والی نصیحت کو اپنے سینے میں رکھا، پھر اس سچ والی نصیحت نے مجھے یہ کامیابی سے ہمکنار کیا کہ مجھے جب بھی کوئی کام کرنا پڑا یا کوئی بات کرنی پڑی، اماں جان کے الفاظ وہ کان میں گونج اٹھے کہ اب مجھے سچ ہی اپنانا پڑے گا۔ اور آج ہم مسلمانوں کے اندر ہم اس قدر کوششیں کرتے ہیں، امن و سلامتی کے لیے تدابیر کرتے ہیں، پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں، کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لگتا یہ کہ صدق کے دل ہمارے دلوں سے رخصت ہو چکا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی مفاد اور غرض کی خاطر کوئی قدم اٹھاتا ہے، امت کی اصلاح کے لیے نہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کن کی خیر خواہی؟ فرمایا للہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی۔ اب اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کا کیا مطلب؟ اللہ اور اس کے رسول کی دین کی خیر خواہی۔ ہمیں اپنی دنیا پر دین کو ترجیح دینا چاہیے، ہمیں اپنے دینی معاملات کو اپنے دنیاوی معاملات پر فوقیت دینی چاہیے، اس دین کو ترجیح دینی چاہیے۔ اور فرمایا وللمسلمین ولأئمتہم ولعامتہم، تمام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ جس کے سینے میں موجود ہوگا وہ سب سے بڑا دیندار ہوگا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کس عمل کی بنا پر آپ اس قدر مقرب خدا ٹھہرے، اللہ کے اس قدر قریبی بنے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا دو باتیں ہیں، تین نہیں، دو باتیں۔ ایک تو اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنا، اور دوسرا یتیموں کو کھانا کھلانا۔ ان دو عملوں نے مجھے اللہ کی بارگاہ میں وہ قرب دیا جو دیگر اعمال کے ذریعے مجھے قرب حاصل نہیں ہوا۔ خوش اخلاقی سے پیش آنا اور غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ پتہ یہ چلا ولی کا کردار ہمیشہ اچھے اخلاق کی صورت میں ہوتا ہے۔ ولی گالیاں دینے والا نہیں ہوتا، ولی لوگوں کو دین اسلام سے نفرت دلانے والا نہیں ہوتا، ولی دین اسلام سے بغاوت کرنے والا نہیں ہوتا، ولی شر و فساد کا پیکر نہیں ہوتا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کردار ولی کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے اپنے کسی بیگانے کو بھی برے لفظ سے یاد نہیں کیا۔
کوئی ایسا لفظ میرے آقا کی زبان سے نہ نکلا کہ جو گالم گلوچ اور سب و شتم کے قبیلے سے ہو. میرے آقا نے اپنے دشمنوں کو بھی گالیاں نہیں دی. وہ کیسا ولی ہے؟ میں ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تقریر سے ہٹ کر، کہ اگر کوئی شخص ایک ایسے شخص کو ولی سمجھ لے جس کے بارے میں نظر آ رہا ہے کہ یہ شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، سرعام شریعت کو پائے حقارت سے ٹھکرا رہا ہے، نماز کو چھوڑنے والا، فرائض دینیہ کو نہ ادا کرنے والا، ایسے شخص کو ولی کہنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ ایسے فاسق کو، فاجر کو ولی ماننے والا جو اس کو ولی سمجھ رہا ہے، خدا کا دوست کہہ رہا ہے، اللہ کے اولیاء میں اس کو شمار کر رہا ہے، اس شمار کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ کیوں؟ اگر اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب کو کتاب اللہ سمجھا جائے تو وہ غلط ہے، اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور کو اللہ کا نبی سمجھا جائے تو وہ غلط ہے. تو ایسی جو ولی نہیں ہے اس کو ولی ماننا، اس کو ولی سمجھنا، یہ بے وقوفی ہے اور یہ ہماری غلطی ہے. اس کی وجہ سے بھی ہم گناہگار ہیں کہ ہم نے ایسے لوگوں کو اللہ کا ولی سمجھ لیا جو شیطان کے مکر و فریب میں داخل ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے صاحبزادے ارشاد فرماتے ہیں، ہم کرامتوں کو دیکھتے ہیں نا، استقامت کو نہیں دیکھتے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے صاحبزادے ارشاد فرماتے، میری اماں جان کی یہ حالت تھی کہ جب بھی وہ اندھیرے کمرے میں داخل ہوتی تو کمرہ روشن ہو جاتا. شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کی زوجہ مطہرہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے صاحبزادہ والا شان ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میری والدہ کمرے میں داخل ہوتی تو وہ کمرہ روشن و منور ہو جاتا. ایک روز ایسا ہوا کہ میرے ابا جی بھی اسی کمرے میں آئے، دیکھا یہ روشنی، کمرہ بقعہ نور بنا ہوا، تو میرے والد محترم فرمانے لگے میری والدہ کو کہ یہ کیا ہے. تو میں نے بتایا کہ اماں جان جب بھی اندھیرے کمرے میں آتی ہیں روشنی ہو جاتی ہے. تو آپ فرمانے لگی اپنی زوجہ کو، ہماری ماں کو، کہ یہ مت سمجھ کہ یہ تیرے لیے کرامت ہے، یہ شیطان ہے جو تجھے دھوکہ دے رہا ہے. یہ شیطان ہے جو تجھے دھوکہ دے رہا ہے. تو سمجھ رہی ہے کہ شاید یہ میرے عمل کا کرشمہ، میری اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی یہ علامت ہے کہ گھر میں اندھیرے کمرے میں داخل ہوتی ہوں تو وہ کمرہ روشن ہو جاتا ہے. یاد رکھ یہ شیطان کا مکر و فریب و دجل ہے، اس کو تو اپنی بزرگی تصور نہ کر اور دھوکے میں نہ آ. اب اندازہ لگاؤ کہ شیخ کے گھر میں بھی شیطان اپنا مکر و فریب لے کر چلا اور دجل سے گھر والوں کو پریشان کیا، تو ہم لوگ جو نماز چھوڑنے والا اس کو اللہ کا ولی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو جب ایسے لوگوں کے ساتھ ہم وابستہ ہوں گے تو امن قائم نہیں ہوگا بلکہ زمانے کے اندر شر ہی پھیلے گا. الحمدللہ یہ اللہ کے ولی ہیں جو یہاں پر تشریف فرما، ان کی نسبت حضور شیر محمد شرف پوری علیہ الرحمہ سے. آپ وہاں اندازہ لگائیں کہ کیا ان کی انجمن میں وہ حرکات ہوتی ہیں جو آج حرکات ہم ان لوگوں کے ہاں دیکھ رہے ہیں کہ جن کے بارے میں خلقت جمع ہے اور ان کو کوئی مجذوب کہہ رہی ہے، کوئی اللہ کا ولی کہہ رہا ہے، دھمالیں ہو رہی ہیں، مرد و زن کا اختلاط ہو رہا ہے، شرائع محمدی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، نمازوں کو سرعام چھوڑا جا رہا ہے، رمضان المبارک میں سرعام روزوں کو توڑا جا رہا ہے. کیا شرائع محمدیہ کو پامال کیا جائے اور ہم لوگ یہ کہیں کہ وہ اللہ کا ولی؟ میں تو ایک بات کہتا ہوں، ناموس رسالت کی حفاظت کرنے والوں، ٹھیک ہے ہمیں ناموس رسالت کی حفاظت کرنی چاہیے، لیکن ناموس رسالت کا مسئلہ تب بنتا ہے حفاظت کا کہ جب شرائع محمدیہ کی حرمتوں کو پامال کیا گیا. ہم خاموشی سے بیٹھے رہے اور آج پانی سر کر گیا. کل شرائع محمدیہ کی حرمتوں کو پامال کیا جا رہا تھا، آج محمد مصطفیٰ کی عظمتوں پر نعوذ باللہ من ذالک کیچڑ اچالا جا رہا ہے. نوبت اس جگہ تک کیوں پہنچی؟ کیونکہ کل ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے سامنے، اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں شرائع محمدی کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا تو ہمارے اندر سے آواز نہ اٹھی. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے. اور ولی کی شان کیا ہے، ولی کی صورت کیا ہے؟ میں حضرت شیخ کا ایک خطبہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو ایک مومن کے بارے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں. ایک عام مومن کے بارے میں، عام مومن سے آگے درجے بدلتے ہیں، سالک ہے، عارف ہے، پھر آگے اسی طریقے پر
حقیقت شناس ہے، آگے پھر اسی طریقے پر ملکوتی طاقت والا، مختلف قسم کے اولیاء کرام کے اندر درجات ہیں۔ فتوح الغیب کے اندر حضرت شیخ قطب ربانی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں ہر مومن کو چاہیے کہ 3 باتیں ہر حال میں اپنائے۔ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اولیاء کرام کی تعلیمات کی بدولت ہم زمین و زمان کے اندر امن قائم کریں، تو آپ فرماتے ہیں ہر مومن کے لیے، جو ادنا مومن ہے، ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ 3 باتوں کو ہر حال میں اپنائے۔ نمبر 1، اللہ کے اوامر، جن کاموں کا اللہ نے بجا لانے کا حکم دیا، حتی المقدور، حتی الامکان، حتی الوسع، اپنی کوشش اور بساط کے مطابق ان اوامر کو بجا لانے کی کوشش کرے۔ نماز اللہ نے فرض کی ہے، اس کو نہ چھوڑے۔ روزہ فرض کیا، اس کو نہ چھوڑے۔ زکوٰۃ فرض کی، اس کو ترک نہ کرے۔ حج اللہ نے فرض کیا، اس سے انحراف نہ کرے۔ جہاد فرض کیا، اس سے منہ نہ موڑے۔ ایک تو اوامر کو بجا لائے، اور اوامر کی ایک لمبی فہرست ہے، ان میں سے کچھ کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے اور کچھ کا تعلق بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے۔ بلکہ آپ تو یوں یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک بندہ نفل نماز کے اندر مصروف رہتا ہے اور فرائض کو وہ چھوڑتا ہے، اور نفس بڑا خوش ہوتا ہے کہ واہ آج رات میں نے بڑی عبادت کی، آج میں نے بڑے نوافل پڑھے۔ فرمائے یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ جو نوافل کو فرائض پر ترجیح دے رہا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں نمبر 1، پہلی بات تو یہ کہ ہر بندہ مومن اوامر کو بجا لائے، اور دوسری بات جو بندہ مومن کے لیے لازم ہے، جن کاموں سے اللہ نے منع کیا اس سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ اب میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم کس قدر اللہ کے حکم کو بجا لانے کا جذبہ رکھتے ہیں اور ممنوعات شریعہ سے کس قدر ہمارا اجتناب ہے۔ اور تیسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی، جس کے اندر امن ہی امن ہے، فرمایا کہ انسان کو اپنی قسمت پر راضی رہنا چاہیے۔ دکھ ہے یا سکھ، وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے، اسے وہاں کوئی شکوہ و شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ 3 باتیں تو عام مومن کی ہیں کہ مومن اوامر کو بجا لائے، نواہی سے اجتناب کرے، ممنوعات شریعہ کو یکسر چھوڑ دے، اور نمبر 3 اللہ کی تقدیر اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے۔ جب عام مومن کی یہ شان ہے، عام مومن کی یہ حالت ہے، تو پھر آگے اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ یہ لوگ جن کو ہم ولی سمجھتے ہیں، یہ تو عام مومن کے بھی درجے سے گزرے ہوئے ہیں، ان کو تو مومن کہنے کے اندر بھی پریشانی لاحق ہو رہی ہے، اور ان کو اولیاء اللہ کا لقب دینا یہ بہت بڑا ظلم ہے، جس کا جواب قیامت والے دن ہمیں دینا ہوگا۔ آبا بھی وقار کچھ باتیں جو بڑی ہی محبت والی ہیں کہ اولیاء کرام نے جو ہمیں بتایا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کی ایک بات کا خلاصہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ تجھے تکلیف اور اذیت نہ دیں اور لوگوں کو بھی تجھ سے تکلیف و اذیت نہ پہنچے، تو اس حدیث مبارکہ پر عمل کر۔ اور وہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ حضور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے کہ میں وہ عمل کروں تو لوگ مجھ سے محبت کریں، اور ایسا عمل بتائیے کہ میں وہ عمل کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے۔ میرے آقا نے مختصر لفظ میں ارشاد فرمایا، جو لوگوں کے پاس ہے اس سے اپنی نظر ہٹا دے، لوگوں کے مال پر، لوگوں کی نعمتوں پر نظر نہ رکھ، لوگ تجھ سے محبت کریں گے اور اسی بنا پر اللہ بھی تجھ سے محبت کرے گا۔ اور اسی کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، یہ کفار کے جوڑوں کو جو ہم نے دنیاوی زندگی کے اندر طرح طرح کا ساز و سامان دیا کہ دنیا ان کے لیے خوشحال ہے، اے قرآن پڑھنے والے آنکھ اٹھا کر بھی ان نعمتوں کو نہ دیکھ۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اگر یہ کمزور دل، کمزور ایمان والے مومنوں کا مجھے خدشہ نہ ہوتا کہ یہ کافر ہو جائیں گے، دین اسلام کو چھوڑ بیٹھیں گے، ہم جیسے لوگوں کو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اگر تمہارا مجھے ڈر نہ ہوتا تو پھر میں کیا کرتا کہ رحمان کے منکر جو کافر ہیں میں ان کے چھت سونے کے بناتا،
میں ان کی سیڑھیاں سونے کی بناتا، میں ان کے دروازے سونے کے بناتا، وزخرفا، اور ان کا پورا گھر اینٹوں سے لے کر چھت تک، نیچے سے لے کر اوپر تک سارے کا سارا سونے چاندی سے میں بنا دیتا، لیکن میں نے کافروں کو اس قدر سونے چاندی نہیں دیا کہیں ایسا نہ ہو کہ کافروں کی دنیا دے کر کمزور ایمان والے اپنا ایمان دے بیٹھے۔ تو میرے آقا نے کیا خوب ارشاد فرمایا، دیکھتے نہیں ہیں آج حصول نعمت کے لیے امن خراب ہو رہا ہے، ہر ایک بندہ بڑی سے بڑی نعمت پانے کے لیے دوسرے کی حق تلفی کر رہا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بارگاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ کیا دیکھا تھا کہ جسم اقدس پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے، کھجور کی چھاڑ سے بنا ہوا بستر تھا جس پر میرے آقا ماں-بے آرام تھے، جب اٹھے تو وہاں چٹائی کے نشان جسم اقدس پہ نمایاں ہو گئے۔ جناب عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ جناب عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ یوں اور کیسر و کسرا وہ نرم و گداز بستروں پر آرام فرما ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ان کے لیے دنیا میں، ہمارے لیے آخرت میں، اور اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو بندوں کو آخرت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کی تعلیمات ذرا دیکھیے، آپ فرماتے ہیں کہ جب دنیا داروں کی نعمتوں کو تو دیکھ تو تصور یوں کر جس طرح کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہے اور تجھے وہاں پر قضاء حاجت کرنی ہے۔ اس مجبوری کے عالم میں تو کیا کرے گا؟ وہاں پر اپنی شرمگاہ کھولے گا اور اپنے ناک اور اپنے منہ کو ڈھانپنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ بدبو کے بھبھوکے آ رہے ہیں۔ تو بھی دنیا کے اندر جو دنیا دار ہیں ان کو دیکھ کر یہی تصور کیا کر کہ میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر میں ہوں، جلدی سے اپنی حاجت کو پورا کروں اور یہاں سے بھاگتا بنوں۔ اور یہی بات میرے آقا نے بھی ارشاد فرمائی۔ وہ مردار بکری کو آپ نے دیکھ کر ارشاد فرمایا، 1 درہم میں کوئی خریدے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مردہ بکری کو 1 درہم میں کون خریدے؟ یہ اگر زندہ ہوتی تب بھی 1 درہم کی نہیں تھی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، دنیا کی حالت اس سے بھی بدتر ہے۔ اگر دنیا کے اندر کچھ اہمیت ہوتی تو اللہ کریم اس کو یوں کرتا کہ کافر کو مچھر کے پر کے برابر بھی عطا نہ کرتا۔ میرے دوستو، دنیا سے بے رغبتی یہ ضروری ہے۔ اور ایک بات، میں یہ 2 باتیں کروں گا، تقابل نہیں، یہ فیض ہے کہ استاذ کا مقام بھی دیکھو اور شاگرد کا بھی دیکھو، نبی کا بھی مرتبہ دیکھو اور نبی کے غلام کا بھی مرتبہ دیکھو، اور نبی کے غلام کے اندر جس قدر کمال ہے وہ سارا اس نبی کا کمال ہوتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کی امت میں، ہر نبی، جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، حضرت خواجہ اپنی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، بہجت الاسرار اور فتوح الغیب کے اندر بھی آپ کی یہ بات منقول ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ہر نبی، اس کی امت کے اندر ایک ایسا شخص یا ایسی قوم ضرور تھی جو اس نبی کا مظہر تھی، اس نبی کا عکس تھی، اس نبی کا عکس پر تو جمال تھی۔ اور فرمایا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ایسے لوگ ہیں جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عکس ہیں۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات و صفات کا مظہر ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے نبی، کیونکہ میں اور آپ ان کو اپنا نبی کہیں نا تو اور بات ہے، اور جب شیخ کا نبی کہیں گے تو پھر اور بات ہوگی۔ نبی تو وہی ہے، لیکن ہماری نسبت اور شیخ کی نسبت میں بڑا فرق ہے۔ حضرت شیخ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عمل ہے، حضرت ابو طالب بیمار ہو گئے، ہم حضرت کا لفظ ان کے لیے استعمال ضرور کرتے ہیں، حضرت ابو طالب بیمار ہو گئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ہاں عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ مکی زندگی کا واقعہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب حاضر ہوئے، ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے شفا عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، ابھی ہاتھ نیچے نہیں جھکے تھے کہ اس سے پہلے ابو طالب کو شفا مل گئی۔ ابو طالب کہنے لگا، بھتیجے دیکھ تو صحیح، اللہ تیری بات کو پورا کرنے میں کس قدر جلدی کر رہا ہے کہ تیرے لب پہ کلمہ آتا ہے، ابھی وہ پورا بھی نہیں ادا ہوتا، اللہ تیری مراد کو پہلے پورا کر دیتا ہے۔ تیرا رب تیری بات کس قدر جلدی سے مانتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جناب ابو طالب
اگر تو بھی اللہ کا ہو جا تو اللہ بھی تیری بات جلدی مانے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، بڑی مشہور بات ہے، اور ابن تیمیہ نے بھی یہ بات اس فتوح الغیب کی شرح کرتے ہوئے یہ ذکر کی ہے۔ حضرت شیخ ارشاد فرماتے ہیں، یا ابن آدم، کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اقول للشیء کن، میں کسی شے کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، وجود دینا چاہتا ہوں، اس کو کن کہتا ہوں، فیکون، تو وہ شے ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کا کسی شے کو کن کہہ کر وجود دینا، یہ کن کہنا بھی ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ محض اللہ کا ارادہ ہی کافی ہے۔ اذا اراد شیئا، اللہ کا ارادہ کرنا ہی شے کے وجود کے لیے کافی ہے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا جب میں کسی شے کو پیدا کرنا چاہتا ہوں تو کہتا ہوں کن فیکون، تو بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب اللہ کریم ارشاد فرماتا حدیث قدسی کہ جب کوئی بندہ میری اطاعت کرے تو میں اسے کہتا ہوں، اے ابن آدم اطیعنی، میری بات مان، میری اطاعت کر، اجعلک تقول للشیء کن فیکون، تجھے بھی یہ قوت عطا کر دوں گا کہ تو کسی شے کو کہے گا کن تو بس وہ چیز ہو جائے گی۔ لہذا اس دنیا کے اندر امن قائم کرنے والے وہی لوگ ہو سکتے ہیں جن کی روحانی قوت کا یہ عالم ہو کہ وہ کسی شے کو کہیں کن تو پس وہ ہو جائے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آگ لگی اور مدینہ منورہ کی طرف دوڑ پڑی، تمیم داری حاضر ہوئے، عرض کیا حضور والا اب کیا بنے گا؟ فرمایا میری چادر لے جاؤ، میری چادر آگ کو دکھا دو۔ چادر کا دکھانا تھا، آگ نے کیا چادر کا نظارہ کرنا تھا۔ آگ یوں واپس پلٹی جس طرح کی سکھایا ہوا جانور اپنے قدموں پر پیچھے بھاگتا ہے۔ یہ اللہ کے ولی ہیں جن کی یہ طاقت کہ جب اللہ کی وہ اطاعت کرتے ہیں تو اللہ بھی ان کو یہ تصرف کی قوت عطا کر دیتا ہے، جب وہ کسی شے کو کہتے ہیں کن تو پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ حضرت تنبیہ المغترین کے جو مصنف ہیں انہوں نے چند باتیں ذکر کی ہیں، میں وہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اولیاء کرام کا اس دنیا کے اندر کس قدر امن و سلامتی میں کردار ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے ہماری ماں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ابدال نہ ہوتے، ابدال اللہ کے ولیوں کی یہ قسم ہے، اگر یہ اللہ کے ولی نہ ہوتے تو زمین پر جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا زمین اپنے اندر دھنسا لیتی۔ ان اللہ کے ولیوں کی برکت سے اس دنیا پر ہم چل رہے ہیں، نعت پڑھ رہے تھے کہ ہمارا کام چل رہا ہے۔ اور فرمایا اگر سچے لوگ نہ ہوتے، صدیقین نہ ہوتے، غوث اعظم جیسے لوگ نہ ہوتے تو زمین کے اندر فساد برپا ہو جاتا۔ اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ جانوروں کی طرح زندگی گزارتے، اور اگر بادشاہ نہ ہوتے تو لوگ ایک دوسروں کو قتل کرتے۔ اب اس بات کے اندر بادشاہوں کا بھی ذکر، علماء کا بھی ذکر، سچوں کا بھی ذکر، ابدال کا بھی ذکر۔ میں حضرت حسن بصری کی اس بات سے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا کے اندر امن قائم کرنا چاہتے ہو تو ابدال کا بھی ہونا ضروری ہے، سچوں کا ہونا بھی ضروری ہے، علماء کا بھی ہونا ضروری ہے، علماء کا بھی ہونا ضروری ہے، اور یہ بادشاہوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن ضروری یوں ہے کہ یہ چاروں چار بن کر نہ رہیں، یہ چاروں امت کی اصلاح کے لیے ایک بن کر رہیں، تو پھر دنیا کے اندر امن قائم ہو سکتا ہے۔ آج بادشاہ ہیں تو علماء سے بے نیاز، علماء ہیں تو بادشاہوں سے دور، اور ابدال اور اولیاء کرام تو وہ ہمیں دیکھنے کو بھی نصیب نہیں ہوتے۔ اور آپ نے فرمایا، حضرت فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ایسے شخص ہر دور میں ضرور ہوتے ہیں جو نبی کے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ دین قیامت تک رہے گا، میں اور آپ اس دین کی نشر و اشاعت کریں یا نہ کریں، امن و سلامتی کے حوالے سے کردار ادا کریں نہ کریں، لیکن اللہ ضرور ایسے لوگ پیدا فرماتا ہے جو یہ سلسلہ آگے چلاتے ہیں۔ حضرت معروف کرخی یہ ذکر کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں، بڑی زبردست بات ہے، آخری بات، اور یہ غالباً امن کے حوالے سے
بہت ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرمایا کرتے تھے، اگر اچھا پڑوسی مل جائے نا تو گھر کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اچھا پڑوسی مل جائے تو گھر کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور گھر کے مکین اگر اچھے ہو جائیں تو گھر کے اندر وہاں پر فضا اور بہتر ہو جاتی ہے۔ اگر ہم پاکستان کے لوگ خود پاکستان میں رہنے والے ہنس مکھ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں، قسم بخدا اللہ کی رحمت ہمارے صبح و شام کہاں سے نازل ہو کہ ہم تصور بھی نہ کر سکیں، کیونکہ رب العالمین ارشاد فرماتا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ کہ اگر یہ لوگ تورات اور انجیل پر عمل کرتے تو کیا ہوتا، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِهِمْ کہ یہاں سے ان کو رزق ملتا جہاں سے یہ گمان بھی نہ کر سکتے۔ اگر تورات پر عمل کرنے والے لوگ اوپر نیچے سے رزق ان کو میسر ہو تو قرآن پر عمل کرنے والے لوگ کیسے اللہ کے رزق سے دور ہو سکتے ہیں؟ اس وجہ سے ہمیں یہ ضروری ہے، پہلی بات کہ امن کے حوالے سے ہمیں اولیاء کرام کا دامن تھامنا ہوگا۔ ولی کا کردار کیا ہے؟ ولی آتا ہی امن و سلامتی کے لیے ہے، ولی کا کوئی دوسرا کام نہیں۔ ولی گناہ گاروں کو دیکھتا ہے تو بخشش کی دعا کرتا ہے، اور گناہ گاروں کو دیکھتا ہے تو رحمت کی امید رکھتا ہے، اور گناہ گاروں کو دیکھ کر ان کو واعظ و نصیحت کرتا ہے۔ میرے دوستو، یہ موضوع کافی طویل تھا، میں بھی اس کو بیان کرنے کے اندر اتار چڑھاؤ کا شکار رہا۔ دعا ہے رب لم یزل کی بارگاہ میں، پروردگار جس قدر تو نے توفیق بخشی ہم نے اس کو بیان کر دیا، مزید ہمیں سمجھ عطا فرما اور دین متین کی خدمت کا جذبہ عطا فرما، اولیاء کرام کی محبت عطا فرما، اس دنیا کو امن و سلامتی کا گہوارہ فرما، پاکستان کو دہشت گردی سے نجات عطا فرما، افواج پاکستان کو کامیابی نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔